سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب المؤمن من البخيل إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشیں اور تمہاری آرزویں ان چیزوں کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک جگہ حتی اکون تبعا لما جئت به۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ لگاؤ اگر اس ذات سے رکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابھی حدیث مبارک کا میں نے پڑھا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب المؤمن من البخیل۔ مومن کے لیے بخیل ہونے میں یہ بات کافی ہے اذا ذکرت کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علی، پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مومن کے بخیل ہونے کی علامت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجے، یعنی جو درود نہیں بھیجے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر، تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کیوں محبت کریں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ہماری فکر میں اور ہمارے غم میں گزار دی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت زیادہ فکر کرنے والے اور بہت زیادہ غم میں پایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر
اپنی تجارت کے تعلق سے نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اپنے فاقے پر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی کبھی غم نہیں کیا کہ 30 دن تک ایک مہینے 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ گزر جاتا گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی غم نہیں تھا کہ فاطمہ کے گھر آج کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی غم تھا تو وہ اپنی امت کے لیے تھا، اگر کوئی فکر تھی تو وہ اپنی امت کے لیے کہ میری امت کسی طرح جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلی جائے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت سوار رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دعوت کا کام کیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن 70 مرتبہ ایک گھر میں جاتے تھے کہ کیا معلوم کہ اس مرتبہ میں اس کو ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن جائے اور کفر و شرک سے توبہ قائم کر لے۔ تو جو ذات اس قدر ہمارے لیے فکر مند ہو اور جو ذات اس قدر ہمارے لیے غم میں مبتلا ہو، اس ذات سے اس ذات کو ہم کیا دیں اور ہمارا تعلق اس ذات سے کیسا ہونا چاہیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھائی ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سنی ہمارے اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مانگنے کے لیے، دنیاوی چیز مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ اگر گئے کسی کے دروازے پر تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے اور وہ آگ سلگایا ہوا ہے، آگ کا شعلہ بھڑکایا، اور اس روشنی کو دیکھ کر پروانے جو لائٹ پر کیڑے آتے ہیں اس کو پروانہ کہتے ہیں، وہ پروانے اس آگ کو دیکھ کر آگ پر گر رہے ہیں اور وہ بندہ جو آگ جلانے والا ہے وہ اس کو ہٹا رہا ہے۔ میری مثال بھی ویسی ہی ہے کہ تم میں کا ہر بندہ آگ کی طرف گر رہا ہے اور میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے نکال رہا ہوں اور آگ سے بچا رہا ہوں تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کو راضی کر کے خود کو جنت کا مستحق بنا لو۔ یہ ہے میری اور تمہاری مثال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہم سے محبت کرتے اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کرتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر کرتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھتے ہیں، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں اور نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے زیادہ محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ شروع میں جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور جس کو آپ بار بار ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہی آج کا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام کا نذرانہ ہم زیادہ سے زیادہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لیکن درود شریف اور صلاۃ و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی شریک ہے۔ جو عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کرتے ہیں، یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے درود و سلام کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس میں شریک ہے۔ خود اپنا ذکر پہلے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی شریک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! دیگر جتنی عبادتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، لیکن درود و سلام ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، کہ جن کو اپنے درجات بلند کرنا ہو، جن کو اپنے مرتبے بلند کرنا ہو، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت ہو، وہ اپنا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کرے۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 مرتبے بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! نیز جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام کیسے کیا جائے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوں یا جب آپ کے پاس آنا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب تشہد میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن ہم آپ پر درود کا نذرانہ کیسے پیش کریں یہ ہمیں بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود مجھ پر بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا کہ کس طرح مجھ پر درود بھیجنا ہے۔ اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنی طرف سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ جس بندے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے میں اور ہمارے درود بھیجنے میں فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور سلامتی نازل فرماتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں تو نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے دور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ صرف درود و سلام لینے کے لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے اس درود اور سلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ کے درود و سلام میں اور ہمارے درود و سلام میں۔ باقی اس عبادت، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں ہم اور اللہ مشترک ہیں، کہ اللہ بھی درود و سلام اپنے نبی پر نازل فرماتے ہیں اور ہم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ باقی دوسری کوئی عبادت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرتے ہوں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے زیادہ محبت ہوگی، اور زیادہ محبت کی علامت زیادہ درود و سلام ہے۔ اس لیے ہم کہیں مسجد میں آئے یا مسجد سے نکلے یا گھر میں سوتے ہوئے سو رہے ہیں تو اس وقت بھی درود و سلام ہم پڑھتے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ایک مرتبہ مجلس کے اندر اگر آئے تو ایک مرتبہ زور سے سب کو صلاۃ و سلام بھیجنا واجب ہے،
واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ واجب کی قضا نہیں ہوتی اور فرض کی قضا ہوتی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ نام آیا جب سے میں نے بیان شروع کیا، لیکن کسی نے زور سے نہیں پڑھا. ایک مرتبہ آپ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ زور سے درود و سلام پڑھنا واجب ہے، باقی مرتبہ آہستہ آہستہ دل میں پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے. اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مرتبہ میں زبان کو ہلائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ رحمت کے دروازے جو ہے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم یوں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل اور رحمت دونوں میں فرق ہے. ہم رحمت اس لیے مانگتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے تاکہ عبادت کے اندر ہمیں مدد ملے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا جو ہے کوئی خلل پیدا نہ ہو ہماری عبادت میں. اس لیے اللہ کی خاص رحمت کو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کہ میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں. اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں فضل کا سوال آپ سے کرتا ہوں. فضل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسجد میں آ رہے ہیں تو عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور باہر نکل رہے ہیں یا تو گھر جائیں گے یا دکان جائیں گے یا کاروبار پہ جائیں گے یا دفتر میں جائیں گے، وہی فضل ہے، رزق جس کو کہتے ہیں، نعمت جس کو کہتے ہیں. محدثین کرام نے وہ بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود و سلام کے ساتھ یہ دعا پڑھے تو پھر وہ جو عبادت کرے گا اس کی لذت الگ ہوگی. اور جب مسجد سے باہر نکلتے وقت اللہم صلی وسلم اللہم انی اسألک من فضلک کہے گا تو پھر جو باہر نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اپنی رزق میں، اپنی نعمت میں برکت کس قدر، اور برکت میں اضافہ ہوتی ہے وہ اس کو دیکھے گا. کیونکہ یہ ایک واحد دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دعا کو قبول ہی کرنا ہے. جو بھی درود پڑھے گا اس کا درود قبول ہی ہونا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے شروع میں درود پڑھ دیا تو درود قبول ہوگی، اور جو ہم اس کے ساتھ دعا کریں کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا اور یقین رکھنا کہ وہ اس کے ساتھ جو ہم نے دعا کی ہے وہ دعا بھی قبول ہوگی. اس لیے جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کا خطبہ ہو یا پھر دیگر مجالس ہو، دینی مجالس، تو سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا ہم دعا کرتے ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے اللہ کی تعریف کرو اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو. تو ہم دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اور پھر جب لاسٹ دعا ختم ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. درود ایک ایسی دعا ہے کہ وہ دعا اللہ کو قبول کرنا ہی ہے. وہ دعا فرشتے لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اب ان دونوں درودوں کے بیچ میں جو ہم دعا کیے ہیں اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے. یہ وہ شروع کی اور آخر کی دعا جو درود کی شکل میں تھی اس کو قبول کر لے، اور بیچ کی جو دعائیں اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور اپنے
آرزویں اور تمناؤں کے لیے جو ہم نے مانگی ہے اس کو قبول نہ کریں. اس لیے ہم درود و سلام کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں. تیسری چیز، جس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہو خواب کے اندر، وہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام کا کوئی خاص طریقہ رائج نہیں فرمایا. دیکھیے تحیات میں بیٹھ کے ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر درود و سلام بھیج رہے ہیں. کوئی خاص طریقہ مروج نہیں ہے. جہاں بھی آپ ہیں درود و سلام پڑھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ زیادہ درود و سلام بھیجیں گے تو محدثین کرام علامہ سیوطی رحمہ اللہ جو تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مجموع البحرین اور تفسیر جلالین وغیرہ کتابیں اور در منصور وغیرہ کتابیں لکھی ہیں، ان کو کشف ہوتا تھا بیداری کی حالت میں 37 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب کے اندر الگ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس قدر دیدار جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے درود و سلام میں گزارتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں گزارتا ہوں. اس لیے جس کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کو کی خواہش نہیں ہوگی، اس ایمان والے کی خواہش نہیں ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر کرے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی 2-3 مرتبہ دیدار ہوا. تو اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے اور غائب درجے کی محبت ہے تو خود درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار نصیب فرمائیں گے دنیا کے اندر، خواب کے اندر. اگر خواب کے اندر دیدار نہیں ہوا، آپ درود خوب پڑھیں تو بھی اس بات کی علامت نہیں. اگر دیدار نہیں ہوا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے یا اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر درود کے بدلے درجات بلند کرتے ہیں اور ہر درود کے بدلے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ہر درود کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اپنی جسم کے اندر ہو یا چلتے پھرتے ہو یا جو بھی محترم شان عبادت ہو یا کوئی اہم کام کرنا ہو تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. ابھی بھی عرب کے اندر دیکھیں گے کہ اگر 2 بندوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو دوسرا بندہ یا کوئی تیسرا بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہ درود و سلام پڑھو. کہ درود و سلام پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اس لیے سہولت کے لیے دونوں طرف جانب ایمن میں اور جانب ایسر میں اوپر میں دائیں بائیں دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے. تو صرف جمعہ کے دن نہیں، ہم زندگی کے عام حالات میں بھی اور عام وقت میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. اور یہی محبت اور یہی درود و سلام کا نذرانہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے کام آئے گی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف گئے اور دیر تک سجدے میں رہے، سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، یعنی دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا کر دیکھو، لیکن وہ تھوڑی دیر اور رکے. جو کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو مجھے تو وہم ہونے لگا کہ آپ کہیں دنیا سے تو نہیں چلے گئے. آخر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے سجدہ کیا کہ ایمان والے جو لوگ بندے ہیں وہ مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے، اور اس درود و سلام کے شکرانے میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جمعہ کا دن تھا، پہلے ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو پہلے پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا۔ خطبے کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے خلاف عادت کام کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب میں پہلے ممبر کے پہلے درجے پر سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر دے۔ اور جب پھر میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پر میں چڑھا، یعنی دوسری سیڑھی پر ممبر کی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اور میں نے کہا آمین۔ پھر میں تیسرے درجے پر یعنی تیسری سیڑھی پر ممبر کے چڑھا تو یوں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جب میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اتنی بڑی یعنی کہ یہ بد دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب سے خوب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز کہ جو احادیث میں جو حدیث جو درود و سلام لکھا ہوا ہے وہی پڑھنا افضل ہے، اپنی طرف سے گھڑے نہیں۔ بعض ایسی درود ہیں لوگوں نے دکھائی ہے جیسے درود تاج وغیرہ ہے، درود لکھی وغیرہ ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور اس میں بعض کلمات ایسے ہیں جو شرکیاں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ درود پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی